کیا ہے ان سب کے لیے فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری بلند آواز میں درود پڑھیں اہل بیت کی بات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ القائلون ولا یودی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس بصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالسحور ميادان أرضه أول الدين معرفة الجبار ثم الصلاة والسلام على السيد المكي المدني الهاشمي القرشي الأبتري سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله الأعظم إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء أجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. محترم سامعین، اہل ولایت و مودت و محبت، اللہ تعالیٰ آپ سب کی گزشتہ تمام عبادتیں اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے اور آئندہ ہم سب کو معرفت کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ، خلوص کے ساتھ ہر عبادت انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے. ولایت ایک سمندر ہے اور ایسا سمندر ہے کہ جس میں ہر شخص کو غوطہ لگانے کا حکم دیا گیا ہے. البتہ غوطہ اتنا ہی وہ لگائے گا کہ جتنا اس کی
قدر و قیمت اور ہمت اور قد ہے اس کا۔ منع نہیں کیا کہ تمہارے لیے کوئی لمٹ ہے، تمہارے لیے کوئی لمٹ ہے، حد نہیں ہے تمہارے لیے، جتنا آگے جا سکتے ہو چلے جاؤ، کیونکہ جب آگے جاؤ گے تو یاد رکھیں حجاب دو طرح کے ہوتے ہیں، توجہ رکھیے گا، میرے ساتھ رہیے گا۔ ایک حجاب ہے جسے کہتے ہیں ظلمانی حجاب، ظلمانی حجاب، ظلمت کا حجاب، اندھیرے کا حجاب، اور دوسرا حجاب ہے نورانی حجاب۔ حجاب کی دو قسمیں ہیں، مثلا اس دیوار سے اس پار نہیں دیکھ پا رہے تو یہ کون سا حجاب ہے؟ ظلمانی حجاب، یعنی ہماری آنکھیں یہاں آ کے کلوز ہو جاتی ہے، رک جاتی ہے، اس وجہ سے رکاوٹ کی وجہ سے ہمیں نظر نہیں آتا، اسے کہتے ہیں ظلمانی حجاب۔ اور اگر دوپہر کے ٹائم سورج کو دیکھیں، دوپہر کے ٹائم سورج کو دیکھیں، کوئی شے تو نہیں آگے آئی ہوئی، کیوں نہیں خود کو دیکھنے دیتا، کیوں اس کی کوالٹی ہمیں نظر نہیں آ رہی؟ وہاں کوئی ظلمت نہیں ہے، وہاں نورانیت اتنی شدت میں ہے، یہاں نور اتنا شدت میں ہے کہ ہماری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں جب لائٹ گئی ہوتی ہے تو فوراً لائٹ آتی ہے تو آپ کی آنکھیں کوئی شے دیکھ نہیں پاتی، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیا پردہ آ جاتا ہے آگے؟ پردہ نہیں آتا کوئی، بلکہ خود وہ نور اتنی شدت سے ہوتا ہے کہ آپ کا نور ضعیف ہوتا ہے، اس کا نور قوی ہوتا ہے، آپ کی ججمنٹ اس کی وجہ سے کم ہو جاتی ہے۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، جو ٹنلز میں جاتے ہیں آپ ٹریفک میں، کیونکہ بلتستان جائیں تو سوات جائیں، مینگورہ جائیں، سیر کرنے گئے ہوں گے، وہاں پہ جو ہے وہ ٹنلز آتی ہیں، باہر دبئی میں بھی ٹنلز ہیں، امریکہ بہت سارے ممالک میں ٹنلز بنائی گئی ہیں، کیونکہ جب ٹنلز میں داخل ہوتے ہیں تو انہیں فوراً کچھ نظر آنا بند ہو جاتا ہے، ایسا ہی ہے، کیوں نظر آنا بند؟ تو پردہ آ جاتا ہے آگے، نہیں مشکل ہوتی ہے۔ وہاں پہ انہوں نے ایسے لائٹ ایڈجسٹمنٹ کی ہوتی ہے دونوں سائڈوں پہ کہ انسان وہ باہر سے نورانیت شدت سے ہوتی ہے، سورج چمک رہا ہوتا ہے تو جب وہ داخل ہوتا ہے تو وہاں اندھیرا ہوتا ہے تو اسے نظر کچھ نہیں آتا۔ اسی طرح جو ہے وہ جب نکلتا ہے ٹنل سے باہر تو وہ ایک تھوڑی سی لائٹ میں ہوتا ہے، اور جب تھوڑی سی لائٹ میں ہوتا ہے تیز لائٹ میں آتا ہے تو پھر بھی اس کے لیے مشکل ہوتی ہے، اور اینڈ پہ انہوں نے پھر لائٹ کو تیز کیا ہوتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو انسان جو ہے ولایت میں، ولایت چونکہ حجاب نہیں کسی لیے رکھتی، ولایت بند نہیں کرتی، کسی کی عقل پہ پردہ نہیں ڈالتی، بلکہ ولایت موضوع کو اور میدان کو کھلا رکھتی ہے کہ جتنا دیکھنا چاہتے ہو دیکھ لو، لیکن تمہاری آنکھ میں اتنی طاقت ہونی چاہیے، یا تمہارے دل میں اتنی طاقت ہونی چاہیے تاکہ برداشت کر سکو تم ہمارے فضائل کو، ہماری عظمت کو، ہماری حکومت کو، کیونکہ تمہارے اگر دل میں طاقت موجود نہیں تو تم ڈر جاؤ گے یا خراب روے میں چلے جاؤ گے۔ لہذا عزیزان محترم، ائمہ و اہل بیت علیہم السلام نے اپنی معرفت کے بارے میں، ولایت کے بارے میں یہ علن فرمایا ہے کہ اس کے بہت سارے درجے ہیں، بہت سارے اس کے جو ہے سیڑھیاں ہیں، جو ایک ایک سیڑھی کر کے اوپر آتا چلا جائے گا وہ ہمارے قریب ہوتا چلا جائے گا، جو ہمارے قریب ہوتا چلا جائے گا وہ خدا کے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ لہذا عزیزان محترم، ہمارے لیے میدان بند نہیں ہے، کیونکہ جب بھی کیونکہ قرآن کتاب ولایت ہے، قرآن کیا ہے؟ کتاب ولایت ہے، سمجھ رہے ہیں نہیں؟ قرآن کو خشکی سے نہ پڑھا کریں، قرآن خشک کتاب نہیں ہے، ساری دنیا خشک ہو سکتی ہے لیکن قرآن میں اللہ کہتا ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر کا علم اس میں موجود ہے، یہ خود خشک نہیں ہے، سمجھ اس میں ہر خشک و تر کا
ذکر موجود ہے، اور موجود بھی کیسے ہے کہ بہترین انداز میں ہے کہ کبھی کوئی شخص بور نہیں ہو سکتا، اس سے جو ہے کبھی تنگ نہیں آ سکتا۔ تو یہاں ایک راز آپ کی خدمت میں کھولتے چلا جاؤں۔ اکثر سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مولانا قرآن میں ایک موضوع پہ مستقل گفتگو نہیں ہوتی، ایسے ہی شروع ہوئے ایک آیت یہ، دوسری آیت وہ، تیسری آیت وہ، چوتھی آیت وہ، کبھی احکام کی آیت، کبھی تاریخ کی آیت، کبھی انبیاء کی آیت، کبھی برے انسانوں کے بارے میں، کبھی اچھے انسانوں کے بارے میں، کبھی جنت کے بارے میں، کبھی حوروں کے بارے میں، کبھی عذاب کے بارے میں۔ ایک ہی سورے میں ڈفرینٹ جو فیز آپ کو ملتے ہیں، اور ایک ہی آیت کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیں، ایک ہی آیت میں مثبت بھی ہے، منفی بھی ہے۔ اور قرآن کا یہ بھی ہے کہ قرآن کو اگر آپ سیدھا پڑھیں، عربی زبان میں نہیں کہہ رہا ترجمے کے اعتبار سے، کیونکہ عربی میں الٹا قرآن پڑھنا حرام ہے، گناہ ہے، اور کالا جادو اسی سے ہی ہوتا ہے، کالا جادو اسی سے ہی ہوتا ہے، اسی لیے حرام قرار دیا ہے۔ ہاں، الٹا پڑھنے سے قرآن کا یہ عربی میں نہیں کہہ رہا کہ لفظوں کو الٹا کرو، نہیں، کیا ہے کہ تم جو ہے قرآن کو اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے پڑھو گے تو تب بھی یہ معنی دے گا، اگر تم رحیم اور رحمان کہہ کے تو پیچھے ترجمہ کرنے میں آؤ گے تو پھر بھی یہ معنی دے گا آپ کو، دونوں صورتوں میں آپ کو یہ معنی دے گا۔ اگر اوپر سے نیچے تک صفحے کو پڑھو گے تب بھی یہ معنی دے گا، اگر نیچے کو اوپر تک پڑھو گے تب بھی یہ معنی دے گا۔ توجہ رکھیے گا، قرآن کا اعجاز ہے۔ قرآن میں بہت سی آیات ہیں، اگر کوئی ان کو الٹا بھی دے تو وہ سیم وہی آیت بنتی ہے۔ اگر کوئی الٹا بھی دے نا لفظوں کو تو سیم وہی آیت بنتی ہے۔ ربوں کا فکبر، ربوں کا فکبر، اس کو الٹا کریں گے تو سیم پھر بھی ربوں کا فکبر ہی بنے گا۔ اب گھر جا کے اس کو لکھ لیجیے گا، اب ادھر نہیں ہو سکتا، بورڈ میرے پاس موجود نہیں ہے۔ ربوں کا فکبر، را کیا ہے آخر میں، شروع میں آ گیا، رب کا ہو گیا، با ہو گیا، وہ سمجھ گئے؟ میں نے دو اشارے آپ کو دے دیے، کاف ہو گیا۔ قرآن کے یہ اجازات ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ پھر قرآن میں عدد جو ہے، عدد جو ہے، عدد بڑا مہم ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ عدد بھی قرآن میں بہت زیادہ مینشن کیے گئے ہیں۔ عدد کا بڑی اہمیت ہے، بڑا اہم ہے یہ عدد جو ہے۔ یہ جو سورہ الحمد ہے قرآن کریم کا خلاصہ ہے، اور قرآن کریم کا خلاصہ بسم اللہ ہے، اور الحمد جو ہے قرآن کا خلاصہ ہے، اور الحمد کا خلاصہ بسم اللہ ہے، اور بسم اللہ کا خلاصہ جو ہے با ہے، اور با کا خلاصہ نقطہ تحت البا ہے، نقطہ تحت البا ہے۔ اور یہ کیونکہ اسے کہتے ہیں ماڈرن لینگویج اور سمبولک لینگویج، کیونکہ انٹرنیشنل ایک علم ہے سمبولک لینگویج۔ یہ جو آپ واٹس ایپ پہ ایموجیز بھیجتے ہیں یہ سمبولک لینگویج ہے، سمجھ گئے یا نہیں؟ یعنی ایک سمبل دے رہے ہیں، آپ ہاتھ ایسے ہلا رہے ہیں کہ یس ٹھیک ہے، مثلا ایسے کر رہے ہیں کہ نو، یہ سمبولک لینگویج ہے۔ یہ وہ آپ کہا بھی کرتے ہیں یار اشاروں کی زبان، اور اشاروں کے بارے میں یہ کہا کرتے ہیں آپ کہ جس کو جو سب کو آتی ہے وہ اشاروں کی زبان ہوتی ہے، سمجھ رہے یا نہیں؟ جو سب کو آتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ اشاروں کی زبان ہوتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ نے غدیر میں کہا کہ ہو سکتا ہے کوئی کہ میرے کان جو ہے کام نہیں کر رہے، میری آنکھیں کا، وہ کہا کہ اشارہ بتا رہا ہوں میں یہاں پہ۔ علی کو بولا نکال کے یا علی 10 بولا نکال کے بتا یا علی۔ لہذا یہ سیمبولک لینگویج ہے، یہ نقطے جو ہوتے ہیں قرآن میں یہ سیمبولک لینگویج ہے، یہ بتا رہی ہے۔ آپ اکثر پڑھتے ہیں اور نعرہ بھی لگاتے ہیں بڑا خوبصورت کہ ختم قرآن نعرہ حیدری، یعنی علی کا نام کیا ہے؟ ختم قرآن ہے، کئی ختم قرآن ہے، ہم نعرہ لگاتے ہیں
تو اس کا فلسفہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ جب ہم تفصیل میں قرآن پڑھیں تو سارے 114 سورہ پڑھیں گے، اور جب اختصار سے پڑھیں گے تو سورہ الحمد پڑھیں گے، اور مختصر پڑھیں گے تو بسم اللہ پڑھیں گے، تو اور مختصر پڑھیں گے تو با پڑھیں گے، اور مختصر ہو جائے گا یا علی بن جائے گا۔ یا اللہ صلی اللہ محمد محمد توجہ فرمائی آپ نے۔ لہذا ثابت ہو گیا، اگر آپ سے پوچھے، ہم ایسے ویسے باتیں نہیں کرتے ممبر پہ، مثلا کہ ہم شیعہ ایسے ویسے عقائد کو نہیں مانتے، ہم الٹی پڑتی باتوں میں یقین نہیں رکھتے، یہ حقیقت بات ہے کہ جس میں واضح ہے۔ ہم اگر کہتے ہیں علی قرآن ہے تو اس وقت ہم ثابت کرتے ہیں یہ نقطہ تداخل الباء ہے، علی علیہ السلام نے فرمایا۔ اب کچھ لوگ اور بھی ہیں وہ اعتراض کر سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک زمانے میں جب قرآن نازل ہوا تو نقطے تو تھے ہی نہیں، اس وقت نقطے پہلے نہیں ہوتے تھے، تو بات بھی ٹھیک ہے۔ جب قرآن نازل ہوا تھا تو خط کوفی میں جو قرآن لکھا ہوا ہے، جو مشہد مقدس دوست گئے ہیں اللہ انہیں دوبارہ لے جائے، جو نہیں گئے اللہ انہیں جلد از جلد لے جائے۔ اس کے لیے، اس قبولیت کے لیے صلوات بھیجیں امام رضا علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد محمد۔ وہاں میوزیم ہے مولانا رضا کے روزے کے بالکل اندر میوزیم ہے، عجائب گھر جسے آپ کہتے ہیں، وہاں پہ جو ہے وہ فارسی میں موزے کہتے ہیں، موزے، میوزیم کو کیا کہتے ہیں؟ موزے، لکھا ہوگا ادھر، تو وہاں جائیں گے آپ تو مولا علی کے اپنے دست مبارک سے لکھا ہوا قرآن وہاں موجود ہے، اور مولا علی کے دست مبارک سے لکھا ہوا قرآن وہاں موجود ہے۔ امام حسن علیہ السلام کے دست مبارک سے لکھا، میں نے خود دیکھا ہے، کیونکہ 9 سال میں نے گورنمنٹ آف پنجاب میں قرآن بورڈ کا رکن رہا ہوں، تو ہم ایک ڈیلیگیشن گورنمنٹ کی طرف سے گیا تھا، تو انہوں نے ہمیں وہ نسخے جو ہے ان کی کاپیز بھی عطا کی تھی، میرے پاس موجود ہے۔ تو اب یہ ہوا کہ وہاں پہ امام سجاد علیہ السلام کے ہاتھوں کا لکھا ہے، سید الشہداء کے ہاتھوں کا لکھا ہوا ہے، حتیٰ کہ امام موسیٰ کاظم علیہ امام رضا علیہ السلام تک سب کا ہاتھ ہے قرآن لکھا، اور اسی طرح پڑھا ہوا ہے۔ کبھی جائیں تو ضرور زیارت کریں وہاں پہ جا کے ان کے دستے، اور وہاں پہ نقطے نہیں لگے ہوئے، خط کفی سارے نقطے نہیں لگے ہوئے۔ آپ کہیں گے نقطوں کے بغیر پڑھتے کیسے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ ہم لوگوں کو، پنجابیوں کو یا اردو والوں کو مشکل ہے۔ میں اس کی مثال دے رہا ہوں کہ جب کوئی اردو کا خط لکھا ہو تو نقطہ نہ لگا ہو یا مثلا زیر زبر نہ بھی لگی ہو تو آپ کہتے ہیں کہ یہ لکھا ہوا ہے مجھے پتا ہے، آپ کہتے ہیں یہ لکھا ہوا مجھے پتا ہے۔ اسی طرح ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کون سا لفظ بن رہا ہے، کیونکہ اگلے پچھلے لفظ کے ساتھ جو ہے وہ خود معلوم پڑ جاتا ہے کہ اس کو کیسے ادائیگی کرنی ہے۔ اب ممکن ہے کوئی اعتراض کرے جی کہ آپ کہتے ہیں علی نقطہ تحت الباء ہے اور اس وقت تو نقطے ہوتے نہیں تھے، تو آپ یہ بات کیسے ثابت کریں گے؟ بلا نواز میں درود پڑھے، میں اس بات پر کیونکہ اعتراض کرنے والے ڈھونڈ کے لاتے ہیں نا، جن میں جب گندگی ہو تو پھر جلدی جلدی جو انکار کرنے کی وجہ سے کوئی نہ کوئی شیطان ان کو ذہن میں وسوسہ ڈال دیتا کہ یہ کہو اسے، تاکہ تیری ہدایت لیٹ ہو جائے یا نہ ہو، کیونکہ اس کو تو مسئلہ ہے نا ہدایت نہ ہو علی کی طرف، اس کو پرابلم یہ ہے، تو اس لیے وہ ذہن میں وسوسہ ڈال دیتا ہے، تو اس کے وسوسے کو دور کرنے کے بھائی بات یہ ہے کہ نقطہ درست ہے، اس وقت نہیں تھا، تم ٹھیک کہہ رہے، تمہاری معلومات بہت اچھی ہے، لیکن یاد رکھنا جب بھی انسان کوئی لفظ لکھنا چاہتا ہے یا کوئی حرف لکھنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے قلم رکھتا ہے، سب سے پہلے کرتا ہے، اگر اٹھا لے تو نقطہ، اگر چلا دے تو حرف بن جاتا ہے۔ مولا یہی فرما رہے ہیں، نقطے سے مراد یہ والے نقطے نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ میں آغاز کائنات ہوں، میں ابتدائے کائنات ہوں، کہ میں وہ نقطہ ہوں جس سے اللہ نے اس کائنات کا آغاز کیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ یہ وہ نقطہ نہیں جو لکھنے میں آتا ہے،
وہ بعد میں آیا ہوگا. نہیں، میں آغاز کائنات ہوں، میں آغاز کائنات ہوں. یہ مولا علی فرماتے ہیں. نہج البلاغہ میں تیسرے خطبے میں نہج البلاغہ ضرور پڑھا کریں. میں آپ کو توصیہ کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں. میں انشاءاللہ نیٹ میں عن قریب نہج البلاغہ کی شرح کے دروس ضرور ڈالوں گا اور ہو سکا لنک بھی شیئر کروں گا. تو مجھے اصل میں نا میڈیا پہ آنے سے ایک مشکل یہ پیش آتی ہے کہ میرے دل میں خیال آتا ہے کہ اب پیسے کے لیے لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ یار یہ بھی بندہ پیسے کے لیے نہ آئے. لیکن میں اپنی مجبوری سمجھتا ہوں کہ اب مست مجھے یہ شرح قرآن یعنی تفسیر قرآن اور تفسیر نہج البلاغہ اور تفسیر صحیفہ کاملہ، یہ تین اپنی زندگی میں انشاءاللہ خدا مجھے اگر زندگی دے گا تو یہ ضرور کروں گا میں، تاکہ رقم ہو جائے کہ یہ کس طرح کے معارف ہیں. عزیزان محترم، نہج البلاغہ میں تیسرے نمبر کے خط میں امیر المومنین تیسرے نمبر کے خطبے میں، کیونکہ یہ کتاب 3 حصوں پر مشتمل ہے. پہلے حصے میں خطبے ہیں، دوسرے حصے میں خط ہے، تیسرے حصے میں چھوٹے چھوٹے جملے ہیں. اگر میں آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو میں ریکمینڈ کروں گا آپ کو کہ آپ تیسرے حصے سے شروع کریں، کیونکہ خطبے ذرا تھوڑے سے بھاری ہیں، وہ سمجھنا تھوڑا مشکل ہے. پہلا خطبہ تو بہت ہی مشکل ہے جو میں خطبے میں بھی پڑھتا ہوں. یہ بھی علی علیہ السلام کا پہلا خطبہ ہے نہج البلاغہ. یہ جو میں شروع میں خطبہ پڑھتا ہوں یہ امیر المومنین کا خطبہ ہے. سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ وہ بہت ہی بھاری ہے. بہرحال آپ ضرور پڑھیے گا. ایک قول آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، بلند آواز میں ضرور پڑھیں اہل بیت کی. جرمن میں، کیونکہ میں جرمن بہت رہا ہوں، گیا بھی ہوں، وہاں پہ ایک عیسائی ہے، اس نے ایک قول بیان کیا ہے، کیونکہ اس نے نہج البلاغہ کا ترجمہ جرمن میں پڑھا ہے اور ویسے بھی اسے بہت ساری زبانیں آتی ہیں. ان میں یہ حقیقت پسندی اس لیے ہے کہ ان میں مولویوں نے اپنی اینک نہیں لگائی، مولویوں کی اینک انہوں نے نہیں دی ہوئی، کسی خاص فرقے کی اینک نہیں پہنی ہوئی، اینک اتار دی ہے. مثلا میں یہاں اگر سبز اینک پہن تو مجھے کمرہ سبز نظر آئے گا، یہ ہاتھ سبز ہمارا کا سبز نظر آئے گا. ریڈ کر لو تو ریڈ نظر آئے گا. جیسے کہ لائٹ ہے، یہ ریڈ نہیں ہے اصل میں وائٹ ہی ہے جو اس کا رنگ ہے. اوپر انہوں نے خول اس کے ایسا چڑھا دیا ہے کہ جو اس کو ریڈ دکھائی دے رہی ہے. لہذا یہی بات ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اگر ہمارے پاس نہج البلاغہ ہوتی اور یہ لوگ ہمارے معاشرے کے ایمان لے آتے تو ہم صرف اس نہج البلاغہ سے دنیا کو فتح کر لیتے. اور ابھی بھی بہت زیادہ چیزیں یورپ کی، کیونکہ میں نے دقیق یورپ کا مطالعہ کیا کہ یہ شعر وہاں پڑھے ہیں، میں نے دقیق جو ہے دقت کے ساتھ ہر چیز کو وہ مینج کرتے ہیں امیر المومنین کے کلام میں. کیونکہ ان کی مینجمنٹ میں سے یہ آپ متاثر ہے نا. آپ کہتے ہیں جی یورپ کی تعلیم کی اچھی مینجمنٹ ہے، ایسے باتیں وہی ہیں، علم وہی ہوتا ہے. علم کو ایسا مینج کرنا کہ مثلا اپنے اسٹوڈنٹ کو جو مفید قرار پائے، اس مینجمنٹ سے جو ہے آپ جو ہے حیران ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ مینجمنٹ ہم نے دی ہی علی کے دروازے سے ہے. علی نے فرمایا ہے اوصیکم نفسی بتقوی اللہ و نظم امرکم، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں زہد اور تقوی کی اور اپنے امور کو مینج کرنے کی. وہ کہتے ہیں ہم نے مینجمنٹ کا درس علی سے لیا. ایک عیسائی ہے جس کا نام ہے جورج جرداق. کیا نام ہے؟ جورج جرداق. جارج جسے آپ کہتے ہیں جورج جرداق. یہ اصل میں لبنانی ہے. اصل میں کیا ہے؟ لبنانی ہے اور بہت بڑا ادیب ہے عربی کا. یعنی عربی زبان میں، گرامر میں تمام عرب ملکوں میں اس کا ڈنکا بجتا ہے. یہ یاد رکھیے. جیسے آپ کے ہاں میر انیس ہے، جیسے آپ کے ہاں جو ہے امروہی ہے، جیسے آپ کے ہاں جو ہے میر تقی میر ہے. یعنی یہ پہاڑ ہے جو کہ شاید میرے سامنے تشریف فرما ہے، یہ بہتر بتا سکیں گے کہ بہت زیادہ ان کا ادب میں کام ہے.
اور میرا جملہ میرے ذہن میں آیا، میں روک نہیں سکتا، اگر اردو کو زندگی ملی ہوئی ہے تو وہ مکتب سید الشہداء کی وجہ سے ملی. جملہ کیونکہ آیا ہوا تھا، میں بریکٹ میں بند کر کے سمجھا رہا ہوں جوانوں کو، جوان اردو سے نفرت نہ کیا کریں، نہ کہیں کہ میں انگلش سیکھنی ہے، انگلش سیکھو، انگلش عربی سیکھو، انگلش سیکھو، جو مرضی سیکھو، لیکن اردو کو نہ چھوڑنا، کیونکہ اردو زبان کو زندگی جو دی ہے ان شعراء نے دی ہے جنہوں نے کربلا پیش کی ہے. ورنہ اردو کے پاس، کیونکہ ہر زبان کو ایک مضمون کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے میں تقریر کرنے بیٹھا ہوں، مجھے ایک ٹاپک کی ضرورت ہے، درست ہے؟ تو وہ ٹاپک کوئی موجود نہیں تھا اردو کے پاس کہ جس میں کوئی کہانی لکھے، قصہ لکھے، مرثیہ لکھے، بند لکھے، منقبت لکھے، کچھ لکھے. یہ اہل بیت کا گھرانہ اور خاص طور پہ کربلا ہے کہ جس نے تمام اردو کو ایسا موضوع فراہم کیا کہ ہر موضوع پہ لکھنے کے لیے اردو کو مل گیا. ورنہ اردو کے بعد لٹریچر نہیں ہو سکتا تھا، طاقت ہی نہیں تھی اس کے پاس. کربلا نے اسے زندہ رکھا ہے. اور اسی لیے بے شک اہل سنت ادیب ہیں، شعراء ہیں یا کوئی بھی ہے، وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اردو کو اگر زندگی ملی ہوئی ہے تو میر انیس اور ان بڑے بڑے بزرگوں نے، مرزا غالب اور انہوں نے دی ہے جنہوں نے کربلا سے اردو کو زندہ کیا. یہ اردو کربلا کی وجہ سے زندہ ہے، لہذا اس سے نفرت نہ کیا کرے. نوجوان کہتے ہیں جان چھڑاؤ، اردو کا پیپر سب سے کمزور ہوتا ہے. نہیں، یہ ہماری زبان ہے. اللہ نے ہمارے لیے فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں اس میں پیدا کیا ہے، لہذا اللہ کے فیصلوں میں مخالفت نہیں کرنی چاہیے. یہ یاد رکھیں، توجہ رکھیے گا. جو کی میں بات عرض کر رہا تھا کہ یہ عرب میں عربی ادیب ہے، اس نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں. ایک دن کی بات ہے کہ یہ کسی دوست کے گھر گیا، وہ دوست شیعہ تھا، یہ عیسائی تھا. جا کے اس نے کہا، جیسے ہم کہتے ہیں یار کوئی کتاب پڑھی ہوئی ہے تو دو، مطالعہ کریں. تو اس شیعہ نے تھوڑی سی نہج البلاغہ، پوری نہیں، تھوڑی سی 2 4 5 10 صفحے اس کو اتار کے دے دیے. یہ ایک طریقہ ہوتا ہے. وہ گیا، اس نے رات کو پڑھا اسے، کیونکہ عجیب تھا، عام آدمی نہیں تھا. اس نے پڑھا تو صبح آ کے کہتے ہیں باقی حصہ کہاں ہے، باقی کا حصہ کہاں ہے. اس نے تھوڑا اور دے دیا، اس نے پڑھا. اگلی صبح پھر آ کے کہتا ہے کہ باقی اور دو. تھوڑا تھوڑا کر کے اس نے پوری نہج البلاغہ اسے پڑھا دی. وہ جب اینڈ ہو گیا تو آ کے پوچھتا ہے یہ کس نے لکھی ہوئی ہے؟ تم بتاؤ کیا سمجھتے ہو؟ کہتا ہے یہ اس نے لکھی ہوئی ہے، یا تو کائنات بنائی ہے اس نے، تو یا پھر اس کے سامنے کائنات بنی ہے، یا پھر اس کے سامنے کائنات بنی ہے، اس کے سامنے انسان بنا ہے، اس کے سامنے فطرت بنی ہے، اس کے سامنے طبیعت بنی ہے، اس کے سامنے عقل بنی ہے، اس کے سامنے شعور بنا ہے، اس کے سامنے جو ہے جسم بنا ہے، اس کے سامنے جو ہے جمادات بنے ہیں، اس کے سامنے نباتات بنے ہیں، اس کے سامنے جو حیوانات بنے ہیں، اس کے سامنے انسان بنا ہے، اس کے سامنے جن بنے ہیں، اس کے سامنے ملائکہ بنے ہیں، اس کے سامنے ارواح بنی ہے. کیونکہ اس نے ہر چیز کے بارے میں اتنا پکا لکھ دیا ہے کہ کہیں سے اتنی اطلاعات مل ہی نہیں سکتی ہے. اتنا پکا لکھ دیا کہیں سے اس طرح کی اطلاعات، انفارمیشن مل ہی نہیں سکتی. اور یہ نہیں کہا انفارمیشن لکھتے ہوئے کہ شاید ایسا ہے، شاید ایسا ہو، میرا گیس ہے، میرا اجتہاد ہے. نہ، اس نے کہا ایسے ہے، اس طرح ہے، اس طرح ہوا ہے، یعنی ڈن بیس پہ 100% کہ ایسے ہی ہوا ہے. کہا اس کی کلام کی یہ پاور اور قدرت بتاتی ہے کہ وہ کس قدر عالی ہے. تو کہا آپ بتاؤ، میں نے تو اپنی پرسپشن بتا دی ہے کہ مثلا کیا تھی اس کے بارے میں. کہا یہ ہمارے پہلے امام علی ابن ابی طالب کے خطبے ہیں.
बुलंद आवाज में दुरूद पढ़े अमीर मोमिनीन की ज़ात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व आजिल फरज। खैर ये क्या, अच्छा फिर उसने एक जुमला लिखा, अभी हाल ही में उसका इंतकाल हुआ चंद साल पहले। आप जब जाएंगे नेक्स्ट में लिखेंगे जॉर्ज लुकास तो आपको उसकी तस्वीरें भी आ जाएंगी, उसका सारा ये कलाम भी। फिर उसने किताब लिखी, मुसलमान हुआ, शिया हुआ, फिर उसने किताब लिखी। क्या किताब लिखी? सूरतुल अदालतिल इंसानिया, कि अली मिटे हुए और पिसे हुए इंसानों को अदालत की अलामत है। अली सूरतुल अदालतिल इंसानिया, आवाज है अदालत की अली। और अदालत किसकी सिफत है? हम उसूल दीन में क्या पढ़ते हैं? तौहीद है, नबूवत है, इमामत है और अदल है और कयामत है। ऐसे ही है, अदल अल्लाह की सिफत है। अल्लाह ने कहा मैं आदिल हूं, वह आदिल। अब पढ़ते हैं, लिहाजा अल्लाह की अदालत तो किसी को, अल्लाह को कभी नहीं सकता कि अदालत हो। अल्लाह ने कहा अगर मेरी अदालत देखनी है तो अली में देखना, यहां अदालत मिलेगी कि अगर जंग में भी जाएगा, वार भी करेगा तो उनके देखने का बराबर आएगा। अगर जंग में भी देखना हो, अगर जंग में भी देखना है तो वार भी एक करेगा और वार में भी कोई फर्क नहीं होगा, वहां भी अदालत होगी। फिर ये जुमला लिखता है, ये किताब के पीछे इसका जुमला लिखा हुआ है, वहीं से मैंने इक्तबास किया है, वही सूरतुल अदालत इंसानिया में। अमीर अल मोमिनीन क्या है, 3 जिल्द की ये किताब है, गालिबन उर्दू में मौजूद है, इंग्लिश में तो मैंने देखी है। आप लेके जरूर इसको पढ़िएगा क्योंकि उसने बड़ी मेहनत से ये किताब लिखी है। उसका टर्निंग पॉइंट था ये हक की तरफ आने का। उसमें वो आखिरी जुमला क्या लिख रहा है कि अली अगर तुझे खुदा कहूं तो विजदान नहीं मानता, मेरा ज़मीर नहीं मानता क्योंकि खुदा है। अगर तुझे ईसा से कम कहूं तो फिर भी मेरा विजदान नहीं मानता। अगर ईसा से ज्यादा कहूं, ईसा से ज्यादा कहूं तो मेरी शरीयत मना करती है क्योंकि ईसाई था। क्या है उनके नजदीक हजरत ईसा अफजल तरीन है ना। कहता है अगर शरीयत तुम्हें ईसा से बुलंद समझूं तो शरीयत नहीं मानती, अगर कमतर समझूं तो अक्ल और शऊर और दिल नहीं मानता। तू खुद ही बता अली तू कौन है, तू खुद ही बता तू कौन है, तू कितना आदी है, तू कितना अजीम है, तू कितना बुलंद है। अज़ादारों, इसलिए मैं ये आपको वाकया सुनाता हूँ कि इस मुआशरे में क्योंकि बोझ दिया गया, बो दिया गया नफरत का, तासुब का, लोगों को जमूद की तरफ लेके जाया गया, रोक दिया गया। खबरदार फलां की किताब ना पढ़ना, फलां की ना पढ़ना। बाबा तुम अगर इतने ही जरा गैरतमंद बने हो तो इंडिया की फिल्में क्यों देखते हो? वो मौलवी मना नहीं करता, वो घर में बैठ के दाढ़ी रख के सुकून से 3 घंटे देखता है और उस पर तबसरा भी करता है खुतबों में जाके। समझ रहे या नहीं? लेकिन जब जिक्र अहले बैत आता है, जब नामी अहले बैत रहमतुल्लाह आता है तो उस वक्त पीड़ पड़ जाती है इसको, ना ये ना पढ़ना, ये किताब ना पढ़ना, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। खुदा की कसम ये हराम और हलाल का मसला नहीं है इनका, ये प्रॉब्लम नहीं है कि इनको कोई किसी के हराम में पढ़ने का मसला हो। इनको मुश्किल ये है कि इनके जो है 2 प्रॉब्लम्स हैं, एक इनका दिल स्याह हो चुका है और दूसरा इनके माँ की खियानत का असर है, माँ की खियानत का असर है। उधर से ये चीज आ रही है क्योंकि मौला फरमाते हैं कि जो भी शख्स हलाल तरीके से दुनिया में आया होगा वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे हमारा कायल हो जाएगा। लेकिन जो बिल्कुल ही गैर मशरू होगा वो कभी भी हमारी बात को नहीं मानेगा, सामने भी होगा सब
تو آپ کی تعریف کرتے ہوئے امیر المومنین اسی نہج البلاغہ میں کلمات قصار میں فرماتے ہیں کہ اگر جو میرا مومن ہوگا، جو میرا محب ہوگا، جو میرا ہوگا، اگر میں تلوار لے کے تلوار کا دستہ اس کی ناک پہ مار مار کے توڑ بھی دوں گا اس کی ناک، پھر بھی کہے گا یا علی آپ ہی ہے۔ اور اگر میں اپنے دشمن کو پنجابی میں گھی شکر، یعنی مولانا نے فرمایا کہ شہد بھی اس کے منہ میں ڈالوں تو پھر بھی وہ میرا نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ الحمدللہ کہا کریں، اس کا شکر و امتنان کیا کریں۔ لہذا ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، بلند آواز میں درود پڑھے اہل بیت کی ذات پہ۔ علی علیہ السلام کے زمانے میں یہ مولا حکومت پہ برسر اقتدار تھے، قاضی بھی خود ہی تھے، کیونکہ آپ جو گئے ہیں مسجد کوفہ میں، جو نہیں کہ اللہ انہیں جلد از جلد لے جائے، ہمیں دوبارہ لے جائے، وہاں پہ ایک دارالقضا ہے جہاں امیر المومنین تشریف کرتے تھے اور فیصلے فرماتے تھے۔ بہت عظیم ہے مسجد کوفہ، یاد رکھیں۔ 4 مساجد ہیں، مسجد الحرام، مسجد النبی، مسجد اقصی اور مسجد کوفہ۔ جب حضرت حجت ظہور فرمائیں گے تو مسجد کوفہ میں بیٹھے کریں گے، مدینے میں نہیں بیٹھیں گے، مکے میں نہیں بیٹھیں گے۔ ظہور مکے میں ہوگا، وہاں سے مدینہ تشریف لائیں گے، مدینے سے کوفے آ جائیں گے، رہائش ان کی کربلا میں ہوگی۔ رہائش کہاں ہوگی؟ کربلا میں۔ اور کام ان کا جو ہوگا جو ان کا حکومت ہوگی اور ان کا جو مسند الہی پہ بیٹھیں گے، جو وہ کہاں پہ بیٹھیں گے؟ مسجد کوفہ میں، اب جد امیر المومنین کی جگہ پہ بیٹھیں گے۔ یہ شانیت ہے امامت کی، یہ ادب ہے، یہ مقام ہے۔ تو مسجد کوفہ میں دارالقضا ہے، امیر المومنین کا زمانہ ہے۔ تو ایک امیر المومنین کے ماننے والے نے چوری کی، معصوم تو نہیں، اور یہ واقعہ پہنچانا تھا، یہ طاقت بتانی تھی۔ جب اس نے چوری کی تو دشمن کو موقع مل گیا کہ آج دیکھنے علی کتنا عادل ہے، اپنے کو چھوڑ دیتا ہے تو ہم کہیں گے یہ دیکھو یہ عدالت ہے۔ اور اگر اپنے کو مارے گا، ہاتھ کاٹے گا، کیونکہ چور کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ کاٹنا۔ ہاتھ کی 4 انگلیاں کاٹنے کا پورا نہیں ہے، فقہ تشیع میں اتنا ہے تاکہ کوئی رزق کما سکے، طہارت کر سکے۔ دیکھیں فقہ اہل بیت میں کتنا زبردست ہے۔ باقی دوسرے لوگوں میں یہاں سے کاٹو تاکہ بیکار ہو جائے اور چوریاں کرنی شروع کر دے، سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ اور جب ظاہری بات بیکار ہو گیا، اب تو اس کے بعد عذر آ گیا نا، تو بھائی میرے ہاتھ ہی نہیں ہے، میں کام کہاں سے کروں، بھکاری بن جائے گا۔ تو لہٰذا فقہ تشیع میں کیا ہے؟ یہ صرف 4 انگلیاں کاٹو۔ تو عزیزان محترم، مولا کے پاس خبر پہنچی تو کہا چیک کرتے ہیں، اگر کاٹ دیے تو اس کو کہیں گے دیکھا تو بڑے دعوے کرتا تھا، بڑا علی علی کرتا تھا، میرے مولا میرے مولا، تو دیکھا کیا حال کیا علی نے تیرا۔ یہ انہوں نے پروگرام بنایا، جیسے آج میڈیا اچھال دیتا ہے جی توہین ہو گئی ہے جی، فلاں ہو گیا، مسجدوں میں اعلان شروع ہو جاتے ہیں، آ جاؤ جمع، یہ پرانی آتے ہیں جی، انتشار پھیلانا، اس طرح کی مسئلہ چیزیں، نہ عقل سے کام لینا، نہ شعور سے کام لینا، اپنے تعصب کے جو دل میں بویا ہوا ہے بنی امیہ کے دسترخوان سے کھانے کے بعد جو ہے وہ ان سے نکلنا رہتا ہے وہاں پہ۔ تو وہ کیا ہے کہ انہوں نے ایسے تماشا بنایا، پکڑ کے لیا ہے، غریب کے لیے آج ہم چور لے کے آئے ہیں۔ تو علی علیہ السلام نے دیکھا جو اس کے لوازمات تھے قضاوت کے وہ پورے کیے، چوری ثابت ہو گئی۔ علی علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، کاٹو اس کا ہاتھ۔ جب ہاتھ رکھا، یہ آسان کام نہیں ہے، ہاتھ رکھا، چلائی زر، انگلیاں کٹی، خون بہ رہا ہے، انگلیاں زمین پہ گری ہوئی ہیں۔ تو اس نے کہا، انہوں نے اب چھیڑنا شروع کیا کہ دیکھا تو بڑے گیت گاتا تھا، تو بڑی منقبت پڑھتا تھا، میرے علی، تو علی نے تیرے ساتھ کیا کیا ہے؟ کیونکہ پہلا منصوبہ تو بیکار ہو گیا کہ علی عدالت کرتے ہیں یا نہیں۔ علی نے عدالت کی، جب عدالت کی ہے تو ہاتھ کٹا ہے، تو اس کے بعد ادھر ہو گئے، کیونکہ یہ کرتے ہی ایسے ہیں، کبھی کہتے ہیں علی نے جنگ کیوں نہیں کی اور کبھی کہتے ہیں حسین نے جنگ کیوں کی۔ سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟
کہتے ہیں 25 سال علی خاموشی ہو رہے، جب علی جنگ کے لیے آیا دفاع کے لیے 3 جنگوں میں، تو کہتے ہیں جنگ کیوں کی ہے بھائی؟ اونٹ نے اونٹ تیری کون سی کل سی دی؟ ایک طرف بیٹھ جاؤ۔ اور یہ یہی کیا کہ اس طرف سے کہا کہ ہم اس طرف کریں گے۔ علی کی عدالت میں کوئی شک نہ جب رہا تو ہاتھ کٹا تو اس کے پاس آ گئے، دیکھو جو تیرے ساتھ کیا ہوا ہے، تو علی علی کرتا تھا، تیرا تو حال ہونا چاہیے تھا نا، اپنا قدر بڑا پاس رکھتے ہیں نا، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ کی۔ تو اس نے کہا خبردار، پہلے میں علی کے بارے میں یقین کم رکھتا تھا کہ علی عامل ہے، آج عدالت علی کو دیکھ رہا ہوں، آج میں عدالت علی کو دیکھ رہا ہوں۔ اور یہ کام، یہ بولنے آسان نہیں ہے۔ ہاتھ کٹا ہوا ہے، درد ہو رہی ہے، خون ٹپک رہا ہے۔ جب علی علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ یہ کہہ رہا ہے، اس کے بعد کہا کمبر اس کی انگلیاں پکڑو، اس کی انگلیاں پکڑو، اس کے ہاتھ سے لگاؤ۔ جب ہاتھ سے لگائی، کہا اللہ نے تمہیں شفا دے دی ہے، انگلیاں جڑ گئی۔ ان کی طرف رخ کر کے مومن نے کہا اب تمہارے منہ میں اور خاک چلی گئی ہے، اب تو میں علی کا اور قائل ہو گیا ہوں، اب تو میں علی کا اور قائل ہو گیا ہوں، علی نے مجھے شفا دے دی ہے۔ کہو تم نے چاہا تھا کہ میں اپنے ضعیف ایمان کی طرف، نہیں، علی والے ضعیف نہیں ہوتے، ان کا ایمان بڑا مضبوط ہوتا ہے، وہ سولی چڑھ جاتے ہیں لیکن نام علی کو کبھی قدغن نہیں لگنے دیتے۔ لہذا آپ کو اور مجھے پیغام ہے کہ یاد رکھنا، علی نے کہا کہ میں اپنے زمانے کا نہیں ہوں صرف، بلکہ میرے زمانے میں تو میرے اسٹیٹس کے لوگ ہی نہیں مجھے ملے۔ علی یہی تو شکوہ کرتے تھے، نہ کھانے کا شکوہ، نہ پینے کا، نہ رہائش کا، نہ سواری کا۔ مولا کا شکوہ کیا ہوتا تھا کہ میرے زمانے میں میرے معیار کے لوگ ہی مجھے نہیں ملے۔ اور حضرت حجت کے ظہور میں جو تاخیر ہے نا، دیر ہو رہی ہے، وہ اسی گلے اور شکوے سے بچنے کے لیے دیر ہو رہی ہے، تیاری ہو رہی ہے کہ حجت کے معیار کے لوگ تو آ جائے، پھر ظہور بھی ہو جائے گا۔ سمجھ رہے یا نہیں آپ؟ توجہ ہے آپ کی؟ لہذا عزیزان محترم، یہ ذہن میں رکھیں کہ علی اس زمانے کے نہیں تھے صرف، علی نے خود فرما دیا میں پہلے بھی تمہارے درمیان تھا، میں انبیاء کا مددگار ہوں، انبیاء کی مدد کرتا رہا ہوں، سرن مدد کرتا رہا ہوں، اور اس زمانے میں بھی ہوں، میں رسول اللہ کا مددگار ہوں، میں نے رسول کی مدد کی ہے، اور آئندہ بھی تمہارے درمیان رہوں گا، یہ یاد رکھنا۔ لہذا تم میری تعلیمات کو ایک خاص وقت کے لیے محدود نہ کر دینا۔ اللہ نے میری امامت اور خلافت کو اور میری ولایت کو عوام کے لیے لامحدود بنایا ہے، اسی لیے تم جو ہے جب بھی میرے دروازے پہ آؤ گے ہدایت پا جاؤ گے، جب بھی میرے دروازے پہ آؤ گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اس لیے میں آپ سے کہوں گا آپ نہج البلاغہ ضرور پڑھیں۔ نہج البلاغہ آج جو پریشان ہیں آپ کہ میڈیا ہے، شفاف زمانہ ہے، ہر طرف سے جلغار ہے، اولادوں کو کیسے بچائیں، بچوں کو کیسے محفوظ بنائیں، بیٹیوں کو کیسے جو ہے عفت کے ساتھ گھر سے رخصت کریں، تو اس کا علاج صرف ایک ہے، یاد رکھیے گا، اور کوئی علاج نہیں ہے، صرف یہ کہ ان کو ہر روز اہل بیت کے فرمان سناؤ، بیٹھے روز ان کو سناؤ، ایک کبھی ناغہ نہ کرنا، کھانے کا ناغہ ہو جائے تو ہو جائے، لیکن علی کے کلام کا ناغہ نہ کرنا۔ میں نسخہ بتا رہا ہوں، رات کو بیٹھے ٹی وی بند کر دیں، موبائل آف کروا دیں، سائڈ میں کر دیں، نہج البلاغہ کھولیں، جس کی اردو اچھی ہے، دن میں 5 10 15 منٹ دے کے 2-3 فرمان دیکھ کے تیاری کریں اور ڈیوٹی لگائیں۔ آج یہ والا بیٹا کرے گا، آج یہ بہن کرے گی، آج میری وائف کرے گی، آج یہ کرے، تاکہ ان کے اندر خود جو ہے صلاحیت پیدا ہو، شوق پیدا ہو، اشتیاق پیدا ہو۔ اور ہم امام فرماتے ہیں جب تم ہمارے کلام کو پڑھتے ہو، کیونکہ یہ کلام معمولی کلام نہیں ہے، یہ الفاظ معمولی الفاظ نہیں ہے، یہ ہماری زبان سے نکلے ہیں جو لسان اللہ ہے، یہ اللہ کی زبان ہے، لہذا اس کا اثر ہوگا۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں نہیں یہ تو بھی پتہ لگ رہا ہے، یہ دیتے نہیں اثر ہونا، یہ باتیں چھوڑ دیں، ہماری ذمہ داری اثر کروانا نہیں ہے، ہماری ذمہ داری بیان کرنا ہے۔
ہمیں اللہ نے نہیں پوچھنا کہ تم نے کتنے لوگوں کو اثر کیا ہے، نہیں، پوچھنا کتنے لوگوں کو پہنچایا ہے۔ لہذا اس ٹی وی کو باطل کر دیں، جو اس کو اثر ہونا ہے، نہیں ہونا نہ ہو۔ بہلول جاتے تھے، یہ ملنگ، یہ موالی، یہ محب، یہ اولیاء اللہ جاتے تھے اور راستے میں علی علی کرتے جاتے تھے، کوئی جل کے راکھ ہو جاتا تھا، کوئی ہدایت پا جاتا تھا۔ سمجھے یا نہیں؟ وہ نہیں سوچتے تھے کہ علی کا اثر کس کو ہوگا، کس کو نہیں ہوگا۔ آپ بھی چھوڑ دیں اس بات کو، اثر ہمارے ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کو اللہ نے کہا یا ایھا الرسول بلغ، تو پہنچا دے، اثر ابھی بھی غدیر کا نہیں ہوا ان کو۔ یا اثر ابھی تک بھی غدیر کا ہوا ہوتا تو مولا بی بی پاک کے اوپر دروازہ جلتا، اگر غدیر کا اثر ہوا ہوتا مولا علی کے سر شکافہ ہوتا، جنازوں پہ تیر لگتے، کربلا بپا ہوتی، 14 سال معصومین قید میں رہتے، ان کے جنازے پھولوں پہ رکھے جاتے، ان کے جنازے چھتوں پہ رکھے جاتے۔ اگر غدیر پہ عمل ہوتا تو ایسا کبھی بھی نہ ہوتا۔ یہ جو فیز 2 پہ چل رہا ہے اسلام، فیز 1 جو ہے وہ تو کلوز ہو گیا۔ جو فیز 1 مثلا 2 فیز ہوتے ہیں نا کسی شے کے، ایک فیز آپ کرتے ہیں یعنی ایک مقصد کے تحت چلتے ہیں، جب وہ نہ ہو رہا ہو تو پھر آپ سیکنڈ راستہ اپناتے ہیں۔ کہ اللہ نے دین بنایا تھا، اس کو مکمل کیا تھا، اس میں فرمایا تھا کہ میری طرف سے اہل بیت حاکم ہے، ان کے پیچھے چلنا، یہ دنیا جنت بن جائے گی اور اس سے اعلی جنت موت کے بعد مل جائے گی۔ یہ فیز 1 تھا۔ امت نے فیز 1 کو کیا کر دیا؟ غدیر کا انکار کر کے کلوز کر دیا۔ اللہ نے کہا اب میں غدیر کے وقت کربلا دوں گا، پھر بھی میں چھوڑوں گا نہیں تمہیں، کیونکہ میں نے رسول سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ پچھلی امتوں پہ عذاب نازل کرتا تھا میں، لیکن اے رسول جب تک تو ان میں موجود ہے میں ان پہ عذاب نازل نہیں کروں گا۔ ہاں پھر عذاب نہیں نازل کروں گا، یا اللہ چھوڑ دو گے؟ کہا میں چھوڑوں گا بھی نہیں، میں کربلا حسین کے ذریعے وفا کراؤں گا، اپنا دین بچوا کے ان کو بتاؤں گا تمہارے لیے قیامت تک کے لیے دروازہ کھلا ہے۔ جب بھی حسین کے دروازے پہ آ جاؤ گے، وہ مصباح الہدیٰ بھی ہے، سفینۃ النجات بھی ہے۔ سفینۃ النجات ہے۔ خدا کی قسم میں جوانوں سے کہوں گا اپنی جوانیوں کو ضائع نہیں کروں گا۔ آپ بہت عالی ہیں، نہیں تو اللہ آپ کا انتخاب نہ کرتا۔ آپ اگر کم لوگ ہوتے نا، ویلیو کم ہوتی، اللہ آپ کا انتخاب نہ کرتا اس صفحے اللہ کے لیے۔ یہ یاد رکھ لیں بات کو، اپنی ویلیو کو سمجھیں۔ میری بیٹیاں، میری مائیں بہنیں، اپنے سروں کی ویلیو کو سمجھیں، اپنے حجاب کو سمجھیں۔ آپ کا نظام فاطمہ تو زہرا ہے، آپ مولا علی کی کنیز ہیں، آپ مولا علی کی ماننے والی ہیں۔ میری بچیاں خاص طور پر جو کہ دھوکے میں آ جاتی ہیں، میں ان سے یہ کہوں گا خبردار کسی کے دھوکے میں نہ آنا، تم علی والی ہو۔ اگر رشتہ نہیں ملتا اچھا تو یاد رکھنا یہ آزمائش ہوتی ہے، رجوع ادھر ادھر نہ کرنا، غلط راستہ نہ اپنانا، کیونکہ مولا فرماتے ہیں کہ تم ہمارے دروازے پہ آ جاؤ۔ مسلح بچا کے کہنا مولا میں نے اپنے آپ کو پاک رکھا ہے، شرط یہ ہے کہ دل ہو، الفاظ زبان میں طاقت ہو، انسان اسپرچولیٹی کی اس منزل پہ ہو، روحانیت کی۔ اگر آپ نے واقع کسی بچی نے کوئی ایسا عمل انجام نہیں دیا جو مولا کو ناراض کرے تو اس وقت وہ بما کے دوہر گئے، مولا میں نے آج تک آپ کے حکم کے مطابق حجاب کیا ہے، میں نے زندگی گزاری ہے، ہاں خطا کار ہو سکتی ہوں لیکن میں نے وہ گناہ نہیں کیے ہیں کہ جن کی وجہ سے عصمت پامال ہو جاتی ہے، لہذا میرے لیے بہترین ثواب فراہم کریں جس سے میں بہترین زندگی گزار سکوں۔ کسی کے تویز دینے سے، دوسری چیزوں سے میں نہیں کہتا، کنڈیم نہیں کرتا، لیکن آپ کے پاس علی جیسی ذات موجود ہے،
حجت جیسی ذات موجود ہے، حجت کے قدموں میں آ جائے۔ مولا کو پتہ ہے ہمارے تقاضوں کا، آزمائش ہوگی تھوڑی سی، لیکن اس طرح پھر دروازے کھلیں گے، اس طرح تمام مشکلیں چھٹ جائیں گی کہ اللہ اجر بھی دے گا اس مصیبت کا اور اس وقت کا جو آزمایا گیا ہے، اور اس کے بعد بہترین نعمتوں سے بھی نوازے گا۔ عزاداروں، جوانوں، یاد رکھنا کربلا میں جو جوان ہیں وہ جوان پاکیزگی اور طہارت اور اختیار کے ساتھ حسین کے ساتھ تھے، مجبور ہو کے حسین کے ساتھ نہیں تھے۔ میں صبح بھی مجلس میں کہہ رہا تھا جعفریہ کالونی میں کہ امام نے اپنے اصحاب کی تعریف کی ہے، یہاں بھی میں نے جملہ بولا تھا دوسری تیسری مجلس میں کہ انی لا اعلم صحابیا، مولا فرماتے ہیں روئے زمین پر میرے صحابہ جیسے کوئی صحابی ہی نہیں ہے نا کہا جملہ۔ تو میں جملہ عرض کر رہا تھا کہ اگر صحابی اس قدر بلند ہیں تو بنی ہاشم کے جوان کس قدر ہوں گے، وہ کتنے عالی ہوں گے حسین کی نظر میں۔ اگر جو بنی ہاشم سے نہیں تھے، باہر سے آئے تھے، تازہ اسلام بعض نے قبول کیا تھا، تازہ اسلام، تازہ وہ مولا کے دروازے پہ تھے۔ زہیر آپ کو پتہ ہے پہلے اہل سنت تھے، عثمانی مکتب سے ان کا تعلق تھا، لیکن بعد میں شیعہ ہوئے اور تازہ شیعہ ہوئے، لہذا اسی طرح اور بھی لوگ جو ہیں وہ تازہ اس مکتب میں آئے تھے، مکتب حسینی میں۔ وقت نہیں لگا تھا، دیر سے نہیں تھے، یہ کچھ تھے پرانے لیکن کچھ بالکل نئے شکوفے کی طرح ابھی تھے۔ تو حسین نے ان کی تعریف کی، کہا ان جیسا دنیا میں کوئی نہیں۔ اگر حسین کی نظروں میں اصحاب حسین اتنے بلند ہیں تو قاسم کتنے بلند ہوں گے، قاسم کی کتنی عزت ہوگی، قاسم کا کتنا شرف ہوگا۔ عزاداروں، خوب گریہ کریں، خدا کی قسم یہ گریہ ولی خدا بنا سکتا ہے انسان کو، کیونکہ انسان اس گریہ سے اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے، اپنی خطاؤں کی معافی مانگتا ہے۔ میں جوانوں سے، بزرگوں سے، اپنی ماں بہنوں سے، بیٹیوں سے کہوں گا کہ ہم سب گناہ گار ہیں، ہم معصوم نہیں ہیں۔ جب بھی ذکر مصائب زیادہ پڑھے، جب آپ گریہ کریں، آپ بلند گریہ کریں، جھجک کے گریہ نہ کیا کریں، جو ہے اس وقت اپنے گناہوں کی بھی معافی مانگے، آئندہ زندگی بھی مانگے کہ ہم وہ زندگی چاہتے ہیں اے حسین جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے دربار میں، اس وقت گریہ کر رہے ہیں، ہم اسی طرح کی زندگی بھی آگے چاہتے ہیں، ہم غیر کے دروازے پہ زندگی گزارنا نہیں چاہتے۔ عزاداروں، قاسم وہ شہید ہیں کہ جن کا دوسرے شہداء سے فرق ہے، کیوں کہ سارے شہداء کے والد موجود تھے، قاسم ایسے ہیں جو یتیم ہیں، قاسم یتیم ہے۔ عزاداروں، قاسم کی بڑی منزلت ہے، بڑی مظلومیت ہے۔ وہ یتیم کیسا یتیم ہے؟ جس نے 3 سال کی عمر میں دیکھا کہ میرے بابا کے زہر مل گئی ہے اور میرے بابا حسن کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے آ رہے ہیں، اور پھر اسی قاسم کو دیکھنا پڑا کہ جو تاریخ میں کہیں اور نہیں ملتا، میرے بابا کا جنازہ گھر سے نکلتا ہے۔ مولا حسن کے چند جملے بیان کرنا چاہتا ہوں، میرے بابا کا جنازہ گھر سے نکلتا ہے، لوگ 70 تیر مارتے ہیں۔ یہ قاسم نے دیکھا۔ اللہ کسی بیٹے کو اپنے بابا کے جنازے کی جو ہے وہ مظلومیت نہ دکھائے کبھی بھی۔ عزاداروں، قاسم یتیم ہے۔ جب بھی کوئی یتیم ہو جاتا ہے، اس کی ماں بیوہ ہو جاتی ہے، بیوہ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میرا بیٹا موجود ہے، میرا بیٹا بڑا ہوگا، میں اس کی شادی کروں گی، یہ میرے زندگی کا سہارا بنے گا۔ اس نے کئی اپنے ذہن میں خواب سجائے ہوتے ہیں، ایک وقت کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ عجیب قسمت ہے ام فروہ کی کہ ام فروہ بیوہ ہو گئی۔ جب بیوہ ہوئی تو کہا میں گھر میں بیٹھوں گی، میں اپنے قاسم کے جوان ہونے کا انتظار کروں گی، قاسم جب جوان ہوگا میرا سہارا بنے گا، قاسم کی شادی کروں گی، قاسم کی مہندی لگاؤں گی۔ یہ عزاداروں قسمت عجیب ہے، میں کہوں گا واہ غربتا،
اور دوسرے شہداء کا ایک فرق ہے. کیا فرق ہے؟ کہ جب بھی شام ہوتی تھی قاسم کے خیام کا پہرا دیتے تھے، خیام کا پہرا دیتے تھے. ایک جب شب عاشور آئی ہے تو خیمے میں دیکھا کہ دو آوازیں آ رہی ہیں، ایک جناب علی اکبر کی آواز ہے، ایک جناب عباس کی ہے. دونوں گفتگو فرما رہے ہیں. جناب عباس علی اکبر سے کہتے ہیں، علی اکبر تو میرے آقا حسین کی آنکھوں کا نور ہے، تیرے جانے سے مقتل گاہ میں آقا حسین کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا، لہذا جب کل مقتل گاہ میں شہداء جانے شروع ہوں تو نہ جانا، تیرے جانے سے میرے حسین کا نور چلا جائے گا. علی اکبر نے جواب میں کہا، چچا عباس آپ تو میرے بابا کی کمر کا زور ہے، آپ کے جانے سے میرے بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی، آپ نہ جائیے گا. عزادارو یہ جملے جب قاسم نے سنے ہیں، ایک دفعہ خیمے میں آئے ہیں، دونوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں، چچا آپ تو حسین کے کمر کا زور ہے اور بھیا اکبر حسین کی آنکھوں کا نور ہے. میں یتیم ہوں، میں نہ کسی کی کمر کا زور ہوں، نہ میں جو ہے کسی کی آنکھوں کا نور ہوں. یہ جملہ بولنا تھا. امام حسین مظلوم کرما جلدی خیمے میں آئے، قاسم کو ایک دفعہ اپنے سینے سے لگایا، پیشانی پہ بوسہ دے کے کہا، قاسم یہ کیا کہہ دیا، تو میرے بھیا حسن کی نشانی ہے، تو تصویر حسن ہے، تیرے بدن سے میرے بھیا حسن کی خوشبو آتی ہے. اللہ تعالیٰ یہ کہنا تھا قاسم کو تھا کہ میرا سن چھوٹا ہے، پتہ نہیں میرا نام شہداء میں آئے یا نہ آئے. جب مولا قاسم جب شہداء کا نام پکار رہے تھے، جناب عباس کے پاس لسٹ تھی، ایک ایک شہید کا نام لیتے تھے، تو قاسم ایڑیاں اٹھا کے ایک دفعہ سینہ تان کے کھڑے ہوتے تھے کہ کب میرا نام آئے گا، یہ کہہ کہ کب میرا نام آئے گا، جب کب پکارا جائے گا. جب نام نہیں آیا، دیر لگ گئی، تو ایک دفعہ قاسم نے حسین سے دست بستہ کہا، کیا میرا شہیدوں میں نام نہیں ہے؟ تو مولا نے کہا، قاسم تیرا نام ہے، بلکہ علی اصغر کا بھی نام ہے. کہا علی اصغر کا بھی نام ہے. اللہ تعالیٰ روایت لکھتی ہے، قاسم نے ایک دفعہ جلال میں آ کے کہا، غیرت حسنی سے کہا، کیا آقا چچا یہ خیام میں آ جائیں گے؟ مولا نے یہاں بتایا نہیں قاسم کو، کہا میں لے کے جاؤں گا، علی اصغر شہید ہوں گے، میں کہوں گا مولا یہاں خیمے تو جلنے تھے، انہوں نے خیام میں تو آنا تھا، قاسم کو کیوں نہیں بتایا؟ کہا غیرت مند ہاشمی ہے، اللہ جانے برداشت کرے یا نہ کرے، میں کہوں گا حوصلہ ہے امام سجاد کا، جس کو کندھے پہ ڈال کے زینب کبھی خیموں سے باہر آتی ہے، کبھی اندر جاتی ہے. اجرکم اللہ. اگر ڈارو بس آہستہ آہستہ مندر کی طرف بڑھ رہا ہو. قاسم سے پوچھا مولا نے، کیسا تصور کرتے ہو موت کو؟ قاسم نے کہا، اگر مولا آقا چچا آپ کی تابعیت میں اور آپ کے عشق میں موت آئے تو احلی من العسل، میں شہد سے بھی شیرین سمجھتا ہوں موت کو، اس وقت کے جب آپ کے اوپر قربان ہونا ہو. اللہ تعالیٰ یہی جو جوانوں میں جذبہ موجود ہے نا، آج جو ہمت موجود ہے مجلس کی، ماتم کی، کتنے گھنٹوں ماتم کرتے ہیں، نہیں تو کوئی سینے پہ ہاتھ نہیں مار سکتا. یہ جو جذبہ آیا ہے نا نوجوانوں میں، انسان حیران ہو جاتا ہے، عقل انسان رک جاتی ہے. یہ پیدل چل کے جو نجف اشرف سے کربلا کو اللہ جاتے ہیں، پاؤں سوج جاتے ہیں، کوئی کئی کلومیٹر سفر کرتے ہیں، یہاں پہ بیبیاں پاک دامت جاتے ہیں، مشی کرتے ہیں، کوئی علاقوں سے چل کے آتے ہیں. یہ جو جذبہ آیا ہے نا، یہ قاسم کے صدقے حسین نے دیا ہے، یہ قاسم کے ذریعے آیا ہے. عزاداروں جب عاشور آ گئی، قاسم خیمے میں آئے، ماں نے دیکھا، کہا قاسم ابھی تک زندہ ہو؟
ابھی تک زندہ ہو۔ قاسم گریا کرتے ہیں، کہتے ہیں اماں مجھے کئی بار اجازت لینے گیا ہوں، مجھے چچا نے اجازت نہیں دی ہے، جب جاتا ہوں منع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں قاسم ابھی نہیں جا سکتے ہو۔ کہا اچھا؟ قاسم نے کہا ماں نے کہ یاد ہے جب بابا دنیا سے جا رہے تھے تو کہا تھا کہ جب مشکل میں پڑ جانا تو تمہارے بازو پہ ایک تعویذ باندھ رہا ہوں، اس تعویذ کو کھول لینا۔ کہا اس سے بڑی کوئی مشکل کا وقت نہیں ہے، اس تعویذ کو کھولو۔ عزادارو تعویذ کو جب کھولا ہے اس میں لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہا بھیا حسین میں حسن مسموم کی طرف سے خط ہے، میں کربلا میں نہیں ہوں گا، میری طرف سے قاسم کی قربانی قبول کر لینا، اس کو روک لانا۔ جب اجازت مانگنے آئے، عزادارو یہ خط نہیں تھا، قاسم کی موت کا پروانہ تھا۔ ایک مرتبہ قاسم خوش ہو گئے اس کو دیکھ کے کہ اب مجھے اجازت مل جائے گی، اب میں خود اجازت نہیں مانگوں گا، بس حق تھما دوں گا مولا کے ہاتھ میں۔ عزادارو ایک دفعہ قاسم نکلے خیمے سے، مولا باہر تشریف فرمائے، آ کے سلام کر کے ادب کے ساتھ خط پیش کرتے ہیں۔ مولا حسین نے خط دیکھا کہ اوپر حسن ابن علی لکھا ہے، اس وقت اپنی آنکھوں سے لگایا، اس کو چوما، چومنے کے بعد ماتھے پہ لگایا، لگا کے پڑھ کے روتے ہیں، شبیر روتے ہیں، زہرا کا لال بلند بلند روتا ہے۔ روایت ملتی ہے کہ قاسم نے بھی چچا کے گلے میں باہیں ڈال دی اور حسین نے بھی ڈال دی اور ماتھا چوم کے کہتے ہیں میرے بھیا کی نشانی ہو، جاؤ میں تجھے اجازت دیتا ہوں۔ عزادارو قاسم خیمے کی طرف آتے ہیں خیام میں رخصت ہونے کے لیے، حسین بھی خیام میں آتے ہیں۔ سب سے پہلے حسین قاسم کو زرہ پہنانی چاہتے ہیں۔ زرہ کیا ہوتی ہے کہ جب کوئی تلوار آئے رک جاتی ہے، جب تیر آئے رک جاتا ہے، اگر کوئی گرے تو گھوڑے کا سم آئے تو وہ رک جاتا ہے، کیونکہ زرہ حفاظت کرتی ہے انسان کی، لوہے کی بنی ہوئی ہوتی ہے۔ لہذا قاسم کو کئی زرے حسین نے پہنائی، کوئی زرہ پوری نہیں آئی، اور قاسم نے شوق کی شہادت دیکھے کتنا تھا۔ مولا سے کہا کہ چچا میں زرہ کے بغیر ہی چلا جاؤں گا، مجھے زرہ کی ضرورت نہیں ہے، ایسا نہ ہو زرہ کی وجہ سے مجھے روک لیا جائے۔ کہا مجھے زرہ نہیں چاہیے۔ عزادارو زرہ نہ ملی، ایک مرتبہ حسین نے امامہ منگوایا، امامہ منگوا کے اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا قاسم کے سر پہ باندھا اور دوسرا ٹکڑا تحت الحنک کو لٹکا دیا۔ تحت الحنک آپ کو پتہ ہے جب کوئی جنازہ تیار کرتے ہیں تو اس کو تحت الحنک کرتے ہیں کہ مظلومیت کی علامت ہے، غربت کی علامت ہے۔ حسین نے ایک دفعہ قاسم کے گریبان کو بھی چاک کیا، روایتوں میں لکھا ہوا کسی اور شہید کے گریبان کو چاک نہیں کیا، چاک کر کے گریبان کھولا۔ مولا ایسا کیوں کرتے ہیں؟ سوال ہوا، کہا اس لیے کہ قاسم یتیم ہے، عرب میں گریبان چاک کرنا یتیمی کی علامت ہے۔ اے کاش کوئی یتیم سمجھ کے قاسم کو ضربے نہ مارے، میں کہوں گا مولا اس امت میں اس کے برعکس قاسم کو اتنا ہی مارا، یتیم کو مارا۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو حسین نے قاسم کو سوار کروایا گھوڑے پہ، گھوڑے کی رکابیں لمبی تھی، قاسم کے پاؤں چھوٹے تھے کیونکہ 13 سال سن تھا۔ عزادارو ایک دفعہ رکابوں کو کاٹا مولا نے، کاٹنے کے بعد چھوٹی کیے کر دی۔ یہ فلسفہ آپ کو بیان 2 جملوں میں کرتا ہوں۔ جب رکاب بڑی ہوتی ہے تو گھوڑے سے اترنا آسان ہوتا ہے، اور جب رکاب چھوٹی ہو جاتی ہے تو رکابوں میں پاؤں رک جاتے ہیں۔ عزادارو بغیر اس کے گزارا بھی نہیں تھا کہ حسین اس کو چھوٹا نہ کرے، کیونکہ پاؤں رکھنے کے لیے ضروری تھا۔ عزادارو قاسم ایک دفعہ نکلے خیام سے، بیویوں نے ایک دفعہ نوحہ پڑھا، واہ غربتا، سب کہتی ہے واہ حسنا واہ حسنا،
اللہ داروں ایک دفعہ قاسم نکلے ہیں، مولا بھی گھوڑے کے پیچھے پیچھے نکلے ہیں، ٹیلے پہ مولا بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک دفعہ قاسم جنگ کرتے ہیں، اتنی شاندار جنگ کی ہے حسن کے لال نے، حسن کے یتیم نے 235 ملعونوں کو فنار کیا ہے۔ ایک ملعون ہے جس کا نام ہے ازرق، ازرق کے 4 بیٹے فنار کیے ہیں، پھر ازرق کو فنار کیا ہے۔ عزاداروں ان کو فنار کرتے کرتے قاسم نے جنگ کا حلیہ بدل دیا تھا۔ عمر سعد کہتا ہے کہ پیاسا بھی ہے، بھوکا بھی ہے، 13 سال کا ہے، تم سے دین سے زمین پہ نہیں آتا۔ عزاداروں حملہ بڑا سخت ہوا، چاروں طرف سے ایک شامی ہے جس کا نام ہے عمر بن اسدی، اس نے قاسم کو کمر میں نیزہ مارا، نیزہ سیدھے سے نکلا، عزاداروں نیزے کا لگنا تھا۔ قاسم ایک دفعہ جھکے ہیں، جب قاسم جھکے ہیں حملہ دوسری طرف سے ہوا، ایک شخص نے، ایک ملعون نے قاسم کے سر پہ گرز مارا، گرز کا لگنا تھا، پیشانی پھٹی قاسم کی، پھٹی ہے جب پیشانی تو ایک دفعہ کام میں پاؤں نہیں رک سکے، گھوڑے پہ ٹھہر نہیں سکے۔ عزاداروں قاسم ایک طرف گھوڑے سے گرنے لگتے ہیں، حسین کو آواز دیتے ہیں، حسین اپنا گھوڑا دوڑاتے ہیں۔ ان ظالموں نے سمجھا حسین نے ہم پہ حملہ کر دیا، انہوں نے سارے گھوڑے دوڑانے شروع کیے۔ قاسم کا گھوڑا دوڑتا رہا، سر زمین پہ لگتا رہا، کسی نے تیر آگے کیا، کسی نے نیزہ، کسی نے تلوار ماری۔ امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس شہید پر جس کی داہنی پسلیاں باہنی پسلیوں میں اور داہنی پسلیوں میں جھک گئی تھی۔ عزاداروں جب حسین پہنچے ہیں قاسم کی لاش پامال ہو چکی تھی۔ ایک دفعہ آخری بس جملے ہیں، زحمت تمام ہے، ایک دفعہ قاسم کی لاش کو، پامال لاش کو حسین نے اٹھایا ہے، غریب کربلا نے اٹھانے کے بعد خیام میں لے کے آئے ہیں، خیام میں لا کے رکھی ہے، ساری بیویاں جمع ہو جاتی ہیں۔ ام فروا ایک خیمے میں تھی، کہا فضا جاؤ خبر دو ام فروا کو تیری قربانی آ گئی، تیری قربانی آ گئی ہے۔ عزاداروں میں فروا آتی ہے، دیکھتی ہے ایک دفعہ بیٹے کو، لاش پامال ہے، کہا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری قربانی کو قبول کر لیا ہے۔ عزاداروں مولا سے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا آقا حسین، کیونکہ شریعت کا مسئلہ ہے اس لیے میں عرض کر رہی ہوں تھوڑی دیر خیمے سے باہر تشریف لے جائے۔ مولا خیمے سے باہر گئے، بی بی نے اپنے سر سے چادر اتاری، چادر اتار کے قاسم کا تازہ خون لیا، اپنے بالوں پہ، سفید بالوں پہ لگایا، کہا بیویوں یہ قاسم کی مہندی کی تمنا تھی، چہرے سجیں گے، مہندی لگاؤں گی، لیکن قضا نے یا